اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین جبکہ رکھی الذین ان لوگوں نے کفروا جو کہ کافر ہیں فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیۃ ایک ضد حمیۃ الجاہلیتی نادانی کی ضد جبکہ رکھی کافروں نے الذین کفروا کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں جن لوگوں نے کفر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور سیدھا سادہ کافروں کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو آسان لگے آپ اس ترجمے کو کر لیجئے جبکہ رکھی کافروں نے فی قلوبہم اپنے دلوں میں حمیت یعنی ایک ضد کو یا جو ہے کدورت جسے ہم کہتے ہیں نا دل کے اندر برائی کا رکھنا وہ حمیت کہلاتی ہے تو میں یہاں اس کا ترجمہ جو ہے ضد کر رہی ہوں اور پھر فرمایا کہ حمیت الجاہلیتی نادانی کی ضد فانزل اللہ سکینتہ پھر نازل کیا اللہ نے اطمینان علی رسولہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر وَأَلْزَمَهُمْ اور قائم رکھا ان کو کلمۃ التقوی تقوی کی بات پر وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ زیادہ حقدار تھے بہا اس کے اور وہ زیادہ لائق تھے اس کے وَأَهْلَهَا اور اس کام کے وہ زیادہ لائق تھے اس کے اور اس کام کے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر علیمہ جاننے والا آگے فرمایا لقد صدق اللہ تحقیق لقد البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے ورسولہ یا یوں کہیں سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو اپنے رسول کے خواب کو رسولہ الرؤیا رسول کے خواب کو البتہ تحقیق صدقہ سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو بالحق حق کے ساتھ لَتَدْخُلُنَّ البتہ تم داخل ہوگے ضرور بضرور المسجد الحرام مسجد حرام میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین آرام سے امن کے ساتھ محلقین رؤوسکم بال مونڈتے ہوئے حلق سے ہے محلقین بالوں کو مونڈتے ہوئے یا کاٹتے ہوئے رؤوسکم اپنے سروں کو یعنی اپنے سروں کے بالوں کو ومقصرین اور قصر کرتے ہوئے ابھی اس کی تشریح میں آ جائے گا حلق اور قصر سے کیا مراد ہے اور قصر کرتے ہوئے یعنی بالوں کو کترتے ہوئے لا تخافون بغیر کسی خوف کے فعلم ما لم تعلموا پس وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے فجعل من دون ذالک پھر مقرر کر دی اللہ نے اس سے الگ اس سے ورے من دون ذالک اس کے علاوہ کر لیں ترجمہ وجعل پھر مقرر کر دی اللہ نے اس کے علاوہ فتحن ایک فتح قریباً قریب کی پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی اللہ نے اس کے علاوہ ایک قریب کی فتح هو الذی وہی ہے جس نے ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسول کو بالہدی سیدھی راہ پر ودین الحق اور سچے دین پر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اوپر رکھے اس کو علی الدین کلہ ہر دین پر وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ ثابت کرنے والا اور کافی ہے اللہ حق کو ثابت کرنے والا محمد رسول اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں
अशिद्दाउ वो ज्यादा सख्त हैं, अलल कुफारी काफिरों पर, रुहमाउ बैनहुम और वो नरम दिल हैं, रुहमा नरम दिल हैं, बैनहुम आपस में, तराहुम रुक्अन तू देखेगा उनको, रुक्अन रुकू में, सुजदन और सजदे में, यबतगूना वो तलाश करते हैं, फगलम मिनल्लाहि अल्लाह का फजल, व रिजवाना और उसकी रजामंदी, सीमाहुम फी वुजूहिहिम और निशानियां हैं, निशानी है उनके चेहरों पर, मिन अथरी सुजूदी सजदों के असर से, ज़ालिका मसलुहुम ये शान है उनकी, फित तौराती तौरात में, व मसलुहुम फिल इंजीली और ये शान यानी मिसाल है, शान भी कर सकते हैं मिसाल भी, और ये मिसाल है उनकी तौरात में और ये मिसाल है उनकी इंजील में, कज़रइन जैसे कि खेती, अखरजा शतअहू जैसे कि उसने निकाला, जैसे कि खेती निकाला उसने अपना, इसके मुख्तलिफ माने आते हैं कि उसने अपना जो है वो अपनी सुई निकाली, ठीक है। अब इसका जो है अभी आगे तफसील से आप समझ लेंगी इससे क्या मुराद है। फ़आज़रहू फिर मजबूत किया उसको, फस्तग़लज़ा फिर वो मोटा हुआ, फस्तवा अला सूक़िही फिर वो खड़ा हो गया, फस्तवा फिर वो खड़ा हो गया, अला सूक़िही अपने तने पर, जी अपने तने पर, युजिबु पस वो अच्छा लगता है, खुश लगता है, जुर्रा जुर्रा कहते हैं खेती वालों को यानी किसान को, वो अच्छा लगता है खेती करने वालों को, ली और आगे फरमाया ताकि वो जलाए, लियगीज़ ताकि वो जलाए, बिहिम इसके जरिए, अल कुफारा कुफार को। अच्छा आप लोग जब तर्जुमा किया करें ना तो कोशिश करके ना पूरे जुमले का तर्जुमा किया करें। मैं जो इस तरह तोड़ तोड़ के करती हूँ ना एक एक लफ्ज का तर्जुमा, ये आप लोगों को समझाने के लिए करती हूँ, पूरी आयत का एक ही साथ में तर्जुमा नहीं करती हूँ ताकि एक एक लफ्ज का हमें तर्जुमा मालूम हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप याद करती हैं ना तो कोशिश करके एक, अगर छोटा जुमला है उसको तो कोशिश कर लिया करें कि पूरा एक छोटा जुमला तर्जुमा एक साथ निकालें उसका, अगर ज्यादा बड़ी आयत है तो उसके दो तीन हिस्से कर लिया करें, और मेरे करने का मकसद यही होता है ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। जी तो आगे है, हाँ बात ये थी ताकि वो जलाए इसके जरिए कुफ्फार को, वअदल्लाहु वादा किया है अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से, यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और आमाल किए उन्होंने, अस्सालिहात नेक, मिनहुम उनमें से, मगफिरतन मगफिरत है या माफ़ी है, व अजरन और अजर है, अजीमा बड़ा। आयत थोड़ी सी है लेकिन तशरीह इनकी भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो तवील है। अब देखिए कि कल हम बात चल रहे थे, कल जो हम बात सुन रहे थे वो भी फतह मक्का जो है सुलह हुदैबिया के मुतालिक ही थी कि अल्लाह पाक ने उन हिकमतों को बयान फरमाया था जिन हिकमतों की वजह से अल्लाह की तरफ से सुलह का हुक्म आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से सुलह कर ली थी। तो अब जो अगली आयत आज हमने पढ़ी है 26वीं आयत, इस जालल्लज़ीना कफरू, तो यहाँ जो एक लफ्ज हमने पढ़ा है ना हमीयत, कि एक जिद थी और वो जिद भी कैसी थी, जाहिलियत की, इसका जो है जो वाकया मैं बता रही थी वो सुन लीजिए, क्योंकि उस दिन मैंने आपको तफसील से सुलह हुदैबिया का वाकया बताया था लेकिन कुछ बातें उसमें मैंने उस वक्त आपको नहीं बताई थी। आपको मैंने बताया था कि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया नबी अलैहिस्सलाम को कि आप क्या कर लीजिए, गोया कि सुलह कर लीजिए, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो है वो फैसला फरमा लिया सुलह का। तो जब सुलह जो है वो सुलह करने का फैसला हो गया तो फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सुलहनामा लिखवाया, सुलहनामा लिखवाया,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. یہ حصہ جو میں بتا رہی ہوں نا، یہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا، آپ کو اب بتا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھو، یعنی کہ صلح نامے پر کیا لکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پہلا لفظ لکھوایا بسم اللہ، تو جو سہیل نام کا جو شخص تھا، جو اس کو کفار مکہ نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کفار مکہ نے بھیجا تھا، تو اس نے اعتراض کیا اور بحث شروع کر دی کہ کہا کہ آپ نے جو بسم اللہ لکھوائی ہے، اس بسم اللہ میں الرحمن اور رحیم کا لفظ ہے، تو ہمارا جو محاورات ہیں، یعنی کہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں الرحمن اور رحیم کے لفظ نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ بسم اللہ نہیں لکھنے دیں گے. تو آپ صلی اللہ، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ پہلے لکھتے تھے نا، آپ ویسے لکھیں، ہم یہ نہیں لکھنے دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہی لفظ لکھ دو جو پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کے جو خطوط ہوا کرتے تھے یا جو بھی کچھ لکھنے کی تحریر ہوا کرتی تھی، تو اس میں پہلے کیا لکھا جاتا، بسمی کا اللہم لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بسمی کا اللہم. تو یہاں پر اللہ کا نام تو ہے لیکن رحمان اور رحیم نہیں تھا. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کو چھوڑ دو اور بسمی کا اللہم لکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایسے ہی لکھ دو. جب بسم اللہ سے آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی لکھو. اب کیا لکھنا تھا، یہ وہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ جملہ جب بتایا آپ نے، تو وہ سہیل جو تھا، اس نے اس پر بھی ضد اور بحث شروع کر دی. کیوں؟ اسے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا ہم اس صلح نامہ میں آپ کو رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دیں گے، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے ہی نہیں، لہٰذا ہم صلح نامے کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں لکھوائیں گے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، لہٰذا آپ اس صلح نامہ میں صرف محمد بن عبداللہ لکھوائیں. جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو بھی کیا فرما لیا، منظور فرما لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، جو لکھا ہے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو. یعنی آپ نے محمد رسول اللہ لکھا تھا نا، تو فرمایا کہ اس کو مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے، کبھی بھی آپ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام مبارک کو مٹا دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اور اس وقت جو اور صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک صحابی نے، حضرت سعد بن عبادہ ان کا نام ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ علی اس کو نہ مٹاؤ، یعنی محمد رسول اللہ کا لفظ نہ مٹانا اس میں سے، ہم صرف محمد رسول اللہ ہی لکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھیں گے. اور اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں کہ اس کو مٹا دو، تو پھر ان کا ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی کس کا مائک کھلا بھائی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح نامہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے دستے مبارک سے اس کو کاٹ دیا، کیونکہ صحابہ نے کیا حضرت علی نے فرمایا میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میں مٹا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لفظ کو کاٹ دیا. اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی، آپ امی تھے، امی لقب یہ آتا ہے نا، امی تھے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اس وقت صلح نامہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا تھا. ٹھیک ہے، خود لکھا تھا، عربی عبارت آپ نے خود لکھی، اور وہ عربی عبارت اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں.
یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے، ایک طرف آپ تھے صحابہ کی طرف سے، یعنی کہ آپ تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل نام کا شخص تھا۔ تو آپ نے لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے 10 سال کے لیے باہم جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی ہم ان سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور یہ ہم سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو ہے ہم ایک دوسرے پر جو ہے چڑھائی نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہیل سے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ اس وقت ہمیں طواف کرنے سے نہ روکا جائے، کہ ہم نے آپ کی مان لی، بسم اللہ بھی مٹا دیا، محمد رسول اللہ بھی مٹا دیا، ہم واپس بھی جا رہے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہمیں طواف کرنے دو۔ تو سہیل نے کہا کہ بخدا یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے طواف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو سہیل تھا اس نے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک اور شرط بڑھا دی اور کہا کہ جو شخص مکہ والوں میں سے، مکہ سے جو ہے وہ مدینہ منورہ جائے گا تو مدینے کے لوگ اس کو واپس کر دیں گے، یعنی کہ مدینہ اگر اسلام قبول کر کے چلا جائے گا تو واپس آ جائے گا، لیکن اگر ایک منٹ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ کہا کہ اگر مشرک مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا تو آپ اسے لوٹا دیں گے واپس، لیکن مدینہ سے کوئی اگر جو ہے وہاں کہاں آ گیا، مکہ آ گیا، تو ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ بہرحال یہ اور بھی اس کی شرائط تھیں، لیکن آپ کو یہاں سے اتنا بتانا ہے کہ یہاں پر جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک جاہلیت کی حمیت تھی، تو وہ حمیت سے مراد یہی حمیت تھی کہ انہوں نے اپنے صلاح نامے میں بسم اللہ بھی نہیں لکھوایا، اور اللہ کے نبی کا جو نام تھا محمد رسول اللہ وہ بھی کیا کر دیا، کٹوا دیا۔ تو اسی واقعے کو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور کل یہی آیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ دیکھیں، اذ جعل الذین، جبکہ رکھی کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں کے اندر، حمیت ضد اور حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی ضد، کہ ضد تھی کہ نہ بسم اللہ لکھنے دیں گے، نہ محمد رسول اللہ لکھنے دیں گے، اور جو ہے اور بھی طرح کی جو شرائط تھیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنے صحابہ کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ، اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ سکینہ نازل فرما دیا۔ سکینہ نازل فرما دیا مطلب یہی کہ صحابہ کرام تو کیا تھے، کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو کرنے پر تیار نہیں تھے، لیکن یہ صحابہ کرام کی ایمان اور اطاعت رسول کا ایک امتحان تھا کہ جو ہے انہوں نے کیا کر لیا کہ اس صلح نامے کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت نبی کی اتباع پر اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اوپر اطمینان نازل کر دیا کہ جو ہوا ہے وہی ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہوا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کر دیا سکینتہ، اپنے سکینہ علی رسول ہی، نبی کے دل کے اوپر بھی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی کیا کر دیا، اس اطمینان کو نازل فرما دیا، وَأَلْزَمَهُمْ، اور قائم رکھا ان کو، کلمۃ التقوی، تقوی کی بات پر ان کو قائم رکھا۔ مراد یہی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی کے حکم سے آگے نہیں بڑھے، بلکہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور تقوی کی بات سے مراد کیا ہے، کلمہ توحید، کلمہ توحید اور رسالت، کہ جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے اور نبوت آپ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نبی کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو نبی نے یہاں حکم دیا کہ صلح کر لو، تو انہوں نے کیا کر لیا، صلح کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ نے یہاں اس کو فرمایا ہے
कलिमत तक़वा, कि सहाबा के दिलों के अंदर ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत था, लिहाजा नबी की इत्तिबा करते हुए उन्होंने इस सुलहनामे को कबूल फरमा लिया। और आगे लिखा है वकान हक़ बिहा, और वो इसके ज़्यादा लायक थे, व अहलहा, और इस काम के, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी के सहाबा ही इस बात के ज़्यादा लायक थे कि वो क्या कर सके, इस तक़वे को इख्तियार कर सके, क्योंकि उनके दिलों के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया है, हक को गालिब कर दिया है, लिहाजा वही इस सवाब के अहल हैं और वही इस मकाम के लायक हैं कि वो नबी के सहाबा बन सके। वकान अल्लाह, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है, और खूब जानने वाला है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह जानते थे कि अगर ये सुलहनामा हो गया तो ये मुसलमानों के हक में क्या होगा, बेहतर होगा। और देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो सहाबा कराम को गलतियों से बचाने का क्या किया है, एक गैबी इंतज़ाम फरमाया था। किस तरीके से कि वो हर कदम के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते तो फिर अल्लाह उनके जिस्म से या उनके आमाल से या उनके अफ़आल से या उनकी किसी भी कलाम और बात से जो है वो क्या ना होता, गलती ना होती, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा की तरबियत नबी के ज़रिए करवाई थी। आगे फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु, तहकीक सच कर दिखाया अल्लाह ने अपने रसूल के ख्वाब को, बिल हक, हक के साथ सच कर दिखाया। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो ख्वाब था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने नबी को दिखाया था, हमने शुरू में पढ़ लिया कि अल्लाह रब्बुल नबी अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ये था कि आप उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और जो है आपने उम्रा फरमाया और उसके साथ जो है बैतुल्लाह की चाबियां आपके हाथ में आ गई और आप बैतुल्लाह में दाखिल हो गए। तो चूंकि नबी का ख्वाब भी वही होता है, तो इस वजह से जब आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को ये ख्वाब सुनाया तो सहाबा इस शौक के अंदर जो है सब के सब तैयार हो गए कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है तो ये ख्वाब वही है और हमें उम्रे का इरादा करना चाहिए। तो ये ख्वाब था। तो जब सुलहनामा हुआ तो बज़ाहिर क्या हुआ, लोगों के दिलों के अंदर जो है ये बात पैदा हुई कि अल्लाह के नबी ने तो ये ख्वाब बताया था कि हम मक्के में दाखिल हो गए हैं, उम्रा किया है और बैतुल्लाह की चाबियां हमारे हाथ के अंदर यानी अल्लाह के नबी के हाथ में है, जबकि मुसलमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से उम्रा किए बगैर ही जा रहे हैं। तो मुनाफिकीन जो थे और कुफार, उन्होंने मुसलमानों को ताना दिया कि तुम्हारे रसूल का ख्वाब तो सच्चा नहीं हुआ, तुम तो ये कहते हो कि तुम्हारे नबी का ख्वाब वही होता है और क्या होता है, वो सच्चा होता है। तो जब मुनाफिकीन और कुफार ने मुसलमानों को ताना दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त ये कुरान करीम की आयत को जो है वो नाजिल फरमाया कि तुम जो नबी के ख्वाब को समझ रहे हो झूठा नहीं, लक़द सदक़ल्लाहु, एक मिनट, अलैहि वसल्लम, और बंदों को तालीम देने के लिए इस जगह इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। लिहाजा मुसलमानों को यही तालीम और तरगीब कुरान करीम की आयत से भी दी गई है कि जब अपने मुस्तकबिल के किसी काम के बारे में जब कोई बात कहो तो साथ में इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कह लिया करो। अच्छा, इसके बारे में एक बात और समझ लीजिए। देखिए इंशाअल्लाह कुरान करीम में किस तरीके से लिखा है, ठीक है। देखिए इन अलग है, शाआ अलग है और अल्लाह अलग है, ठीक है। ये तीन अलग अलग लफ्जों में लिखा है, ये तीन वर्ड है, इन अलग है, शाआ अलग है, अल्लाह अलग है। तो पहली बात तो इसके बारे में ये समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ये जुमला है, पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। ये कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा है, लिहाजा इसको हमें इसी अंदाज में लिखना है जैसे हम अक्सर मैसेजेस के अंदर लिखते हैं ना, इंशाअल्लाह लिखकर भेज देते हैं, उसको हम रोमन के अंदर लिखते हैं ना, रोमन इंग्लिश लेटर्स के अंदर जो हम लिखते हैं, तो याद रखिए ये दुरुस्त नहीं है।
جائز نہیں ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہے، لہٰذا ہم کو اگر لکھنا ہے انشاءاللہ ہم نے اسی انداز میں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہم اپنی باقی اگر کوئی میسج ہم نے رومن میں کرنے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ان کو نہیں لکھنا چاہیے، یا لکھیں نہیں لکھیں تو پھر ہم اسی جو ہے رسم الخط کے اندر لکھیں، اسی یوں سمجھ لیں انداز میں لکھیں۔ دوسرے نمبر پر ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم انشاءاللہ اردو میں لکھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ الف کے بعد جو نون ہے اس نون کو شین کے اندر ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو دیکھیں نون الگ ہے شین الگ ہے، لیکن بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں نون کو شین کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں انشاء اور اللہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح نون کو شین کے اندر ملا کر لکھتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر نون الگ ہے شین الگ ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اگر ہم نون کو شین میں ملا دیتے ہیں انشاء آ جاتا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے لفظ، مجھے کہیں نظر آیا نا میں آپ کو دکھاؤں گی، انشاء اس کا معنی آتا ہے پیدا کرنے کا، تو جب ہم انشاء اللہ ملا کر لکھ دیتے ہیں اس کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے معنی کو اور الفاظ کو کوئی شخص تبدیل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لہٰذا انشاء اللہ لکھنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے فرمایا آمینین، امن کے ساتھ تم داخل ہوگے، کہ مکہ میں داخل بھی ہوگے امن کے ساتھ داخل ہوگے، کہ اور پھر یہی ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ بغیر لڑے جو ہے کیا ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، امن کے ساتھ داخل ہوئے، کسی مشرکین مکہ نے کسی سردار نے مسلمانوں کے لشکر کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی تیر نہیں پھینکے، سب کے سب امن کے ساتھ جو ہے مسجد حرام میں کیا ہو گئے داخل ہو گئے۔ آگے فرمایا محلقین، کہ بال مونڈتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کے، ایک ہوتا ہے حلق، ایک ہوتا ہے اور یہ مقصرین جو ہے یہ ہے قصر سے، ایک ہوتا ہے حلق ایک ہوتا ہے قصر۔ حلق سر کے پورے بال کٹوا دینا جسے ہم کہتے ہیں گنجا کرنا، ٹھیک ہے، گنجا کرنا ہماری اردو کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں، اور قصر جو ہے وہ کیا ہے کینچی سے بالوں کو کاٹ دینا۔ جو حلق ہوتا ہے گنجا ہوتا ہے وہ استرے سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یا تو نائیوں کے پاس چلے جائیں استرے ہوتے ہیں، یا پھر ہم بلیڈ سے جیسے گنجا کرتے ہیں، بچوں کو بھی گنجا کرتے ہیں، تو یہ جو گنجا کرنا ہے اس کو قرآن کریم میں حلق کہا گیا ہے، اور سر سے کینچی سے لے کر سارے جگہ کے بال کاٹ دینا یہ جو ہے قصر کرنا ہوتا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضا کی، کیونکہ مدینہ سے جو ہے وہ احرام باندھ کر آئے تھے نا، تو واپس چلے گئے، پھر عمرہ جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، یعنی احرام کو توڑا تھا کھولا تھا تو عمرے کی قضا کرنی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال جب مکہ مکرمہ آئے تو عمرے کی قضا کی، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ مبارک بال کینچی سے تراشے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کیا یعنی آخری حج کیا تو آپ نے جو ہے وہ حلق فرمایا تھا، یعنی سر کے سارے بال کٹوائے تھے، تو پھر آپ نے اللہ نے فرمایا کہ بالوں کو مونڈتے اپنے سر کے بالوں کو مونڈتے ہوئے اور کترتے ہوئے لا تخافون بغیر کھٹکے، کہ جب تم داخل ہوگے تو پھر جو ہے کوئی تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جو ہے تمہیں ڈرانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا یہ نبی کا خواب بالکل پورا ہوگا، اور آگے فرمایا وَعَلِمَ پس وہ جانتا ہے ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ تمہیں بہت بڑی فتح عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ تمہیں مکہ کے اندر بڑی شان سے جو ہے وہ داخل کریں گے، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا بڑی شان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر فاتح بنا کر داخل کیا تھا، ابھی تو جا رہے تھے تو وہ تو مقابلے پر تھے، لیکن آئندہ سال جب آؤ گے تو فاتح بن کر آؤ گے یہاں پر،
تو اس لیے فرمایا جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اور آگے فرمایا فجعل من دون ذالک، پھر مقرر کر دی اس کے علاوہ ایک اور فتح. ایک اور فتح سے مراد یہ ہے کہ جب اب آپ لوگ صلح کر کر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ نے ایک بڑی صلح اور قریبی بڑی فتح اور ایک قریبی فتح آپ کے لیے مقدر کر دی ہے. اور وہ کون سی تھی؟ فتح خیبر. خیبر کو کیا کیا ہے آپ؟ جی، خیبر آپ فتح کریں گے. خیبر جب فتح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو قوت عطا ہو جائے گی. ابھی آپ جو ہے کیا ہے، آپ کے پاس افراد کم ہیں، 1400 صحابہ تھے صرف، لیکن آپ کے پاس قوت جمع ہو جائے گی، آپ کے پاس افراد جمع ہو جائیں گے. اور پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جب صحابہ کرام نے جو ہے غزوہ خیبر فتح کیا تو بہت سارا مال جو ہے غزوہ خیبر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو جب مسلمانوں کے پاس ظاہر مال آیا تو وہ کیا ہو گئے؟ معاشی طور پر مضبوط ہو گئے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو جب اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. ایک سال پہلے جب داخل ہونے کے لیے آئے تھے عمرے کے لیے 1400 صحابہ تھے، لیکن ایک ہی سال کے بعد لشکر کی تعداد جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ گئی. تو یہ اسی بات کو اللہ نے فرمایا فجعل من دون ذلک، پھر مقرر کر دی اس کے علاوہ ایک قریبی فتح، اور اس سے فتح خیبر مراد ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی، وہی اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ سیدھی راہ پر، اور دین حق کو، اور کیوں؟ تاکہ وہ دین حق کو ظاہر کر دے تمام ادیان کے اوپر. کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجا، ایک تو آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ کی سیدھے راستے میں ہونے میں کوئی بھی شک نہیں. دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو جو اسلام عطا کیا تھا، جو دین عطا کیا تھا، تو آپ اس دین کی اتنی تبلیغ کریں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑیں کہ سارے دینوں کے اوپر اسلام غالب آ جائے. اب اس وقت کے جو باطل دین تھے، یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، مشرکین مکہ کی بت پرستی بھی تھی، مجوسی لوگ بھی تھے، اور سائبین یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میں نے اپنے رسول کو جو ہے سیدھی راہ پر بھیجا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دین کیا ہے؟ بالکل برحق ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس دین کو سارے دینوں پر اعلی دین کلی ہی، ہر دین کے اوپر کیا کر دیں؟ غالب کر دیں. یعنی آپ اس کے لیے محنت کریں گے. اور آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے ثابت کرنے والا، کہ اللہ حق کو ثابت کریں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ دین اسلام سارے باطل دینوں کے اوپر کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا. اور باطل دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صرف 25 سال کے بعد، صرف 25 سال کے بعد کیسر اور کسریٰ کے جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 25 سال کے بعد یہ دین اسلام روم اور فارس کی سلطنتوں سے بھی آگے پہنچ چکا تھا. تو آگے اللہ نے فرمایا، اب اگلی آیت ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی؟ یاد رکھیے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب جی دیکھیے تو بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے جو ہے دین اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا اس کی ایک بڑی وجہ تھی تاکہ آپ دین اسلام کو باقی باطل دینوں کے اوپر کیا کر دیں؟ غالب کر دیں. اس کے بعد آتی رہی ہے آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس آیت کو اللہ نے یہاں کیوں نازل کیا؟ تو سن لیجئے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے عام طور پر
آپ کے اوصاف کو بیان کیا ہے، یعنی آپ کی خوبیوں کو کے ذریعے آپ سے خطاب کیا ہے، یا آپ کے القاب سے آپ کو بیان کیا ہے. کیسے کہ جہاں پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا ہے خاص طور پر، تو وہاں آپ کا نام نہیں لیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کا نام لے کر بات کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کے مناسب نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کے غیر موجودگی میں بات کر رہے ہیں پھر تو ہم اس کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہے ہمارے سامنے بہت معزز اور محترم بھی ہے جبکہ وہ ہمارے لیے، اور ہم اس سے بات بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس کا نام نہیں لیتے، ہم آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ نے جب اپنے نبی کو قرآن کریم میں خطاب کیا اور بات کی، تو عام طور پر یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا. تو اللہ پاک نے یہ ہیں لقب، ٹھیک ہے، اور یا صفات. جبکہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، جب اللہ نے ان سے خطاب کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان سے بات کی، تو ان کا نام ذکر کیا. جیسے یا ابراہیم یا محمد نہیں کہا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطاب کہا یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کا جب خطاب کیا تو نام نہیں لیا. لیکن پورے قرآن کریم میں 4 جگہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو بیان کیا ہے، یعنی لفظ محمد آیا ہے. اور ان 4 جگہوں پر جہاں اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے تو وہاں نبی سے خطاب نہیں کیا، بلکہ نبی کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے اس نام کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کہ اس نبی کے نام کو ذکر کرنے میں کوئی مصلحت تھی تو اللہ نے نبی کے نام کو ذکر کیا، ورنہ جہاں اللہ نے نبی سے کلام کیا ہے تو وہاں نبی کا نام نہیں لیا محبت کے اندر. جیسے ہم یا تو ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کسی کا نام نہیں لیتے، آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں، یا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. جیسے کوئی اپنے استاد سے بات کرے نا تو یا معلمہ کہتے ہیں، یا ٹیچر کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، اس طرح نام نہیں لیتے. اسی طرح جیسے ہم دیکھیں بچوں سے بات کرتے ہیں نا جن سے بہت لاڈ پیار ہوتا ہے، تو عام طور سے ان کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی ان کا نک نیم ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے اسی طرح کا جو ہے انداز اختیار کیا. لیکن قرآن کریم میں 4 جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ آیا، اور وہاں پر یعنی محمد کا لفظ آیا، اور کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت تھی. یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے محمد، یہاں کیا مصلحت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کی کوئی صفت نہیں بیان کی، اللہ نے اپنے نبی کا یہاں نام بیان کیا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ جب ابھی ہم نے سنا واقعے کے اندر کہ صلح نامہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لکھوایا ہے کہ لکھو محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ کس کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو جو شخص تھا سہیل، اس نے کہا کہ ہم آپ کو تو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کو کاٹو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو. تو آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کے لفظ کو کیا کر دیا تھا؟ وہاں سے مٹا دیا تھا، اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا تھا. تو اللہ رب العزت کو تو ظاہر سی بات ہے اللہ تو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے تو اس بات کو منظور کر لیا، لیکن اللہ نے اس بات کو منظور نہیں کیا کہ کوئی میرے نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دے. لہٰذا اللہ نے اس محمد رسول اللہ کے لفظ کو قرآن کریم میں بیان کر دیا، اور قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ قیامت تک اب یہ اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا. کہ اس صلح نامہ میں، وہ صلح نامہ تو اس دور کے لیے تھا، لیکن قرآن کریم میں جب یہ لفظ آ گئے محمد رسول اللہ، تو اب قیامت تک کے انسان، لاکھوں اربوں انسان جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے وہ ہم اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے. یہ نبی سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی سے ایسی ہی عاشقانہ محبت عطا کرتے. اور آگے فرمایا والذین معہ، یہاں سے صحابہ کرام کا اب ذکر شروع ہے. یہاں سے صحابہ کرام کے فضائل شروع ہو رہے ہیں. یاد رکھیے
کہ صحابہ کرام، اچھا اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے. اچھا اتنی بات جو ابھی تک ہم نے پڑھی سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مشکل تو نہیں لگ رہا کچھ اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں سے صحابہ کرام کے فضائل شروع ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان سے مراد اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. تو یہ صحابہ کرام مراد ہیں ان سے. اور صلح حدیبیہ کے اندر، بیعت رضوان کے اندر جو 1400 صحابہ شریک تھے وہ بھی خاص طور پر مراد ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے صحابہ کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان سے مراد ہیں، کیونکہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی بہت سارے جو ہے لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا. تو وہ بھی کیا تھے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے. جس کو نبی کی صحبت حاصل ہوئی ایمان کی حالت میں، اور وہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے. صحابی کی تعریف ہمیشہ یاد رکھیے. عام طور سے اسکول کی کتابوں میں صحابی کی تعریف آتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن یہ نامکمل تعریف ہے، یاد رکھیے. صحابی کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی کی حیات میں ایمان لایا ہو، یعنی جس نے ایمان قبول کیا ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، اور وہ شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو. کیونکہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے. تو ان لوگوں کا ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا بھی ضروری ہے، تو وہ صحابی کہلائیں گے. تو وہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے ہی یہ آیت ہے. اس میں صحابہ کی اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان کی. صفت نمبر 1 دیکھیے، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کفار کے اوپر. کفار کے اوپر جو ہے وہ سخت ہیں. کیا مطلب ہے کہ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر لی؟ اطاعت کر لی کہ ٹھیک ہے آپ نے صلح کی ہے، ہم آپ کی مکمل طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اگلا نبی جو ہوتا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا ہوتا؟ ایک نمونہ ہوتا. لیکن آپ علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کو اللہ نے ایسی جماعت دی تھی جو جماعت بعد کے لوگوں کے لیے کیا بن سکے؟ نمونہ بن سکے. اور قرآن کریم نے ان کے فضائل اسی لیے بیان کی ہیں صحابہ کرام کے، تاکہ امت کے لوگوں کو ان سے راہ ہدایت مل سکے. اب یہاں پر صحابہ کرام کا پہلا وصف بتایا گیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہیں، پہلی صفت. اور دوسری صفت ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں. ان کو ایک ہی ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب ان کا مقابلہ جو ہے اسلام کے دشمنوں سے ہوتا تو وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے. کبھی ان کے نسبی رشتے ناتے انہوں نے سب اسلام پر قربان کر دیے تھے. اگر اسلام سے لڑنے کے لیے ان کا باپ آیا تو باپ کا بھی سر قلم کر دیا، بیٹا آیا تو اس کا بھی سر قلم کر دیا. اسلام کے اوپر اپنے رشتے انہوں نے کیا کر دیے؟ قربان کر دیے. اور بہت سخت تھے اس معاملے میں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپس میں مہربان تھے. آپس میں مہربان کہ صحابہ کرام ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ نرم دل تھے. اور اس نرم دلی کو اگر دیکھنا ہو تو ہم جو ہے مہاجرین اور انصار میں جو مواخات قائم ہوئی تھی، جس کا اسکول کی کتابوں میں بڑا تذکرہ آتا ہے، ہم بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں انصار صحابہ نے مہاجرین کی انتہائی درجے کی جو ہے کیا کرتی تھی؟ مدد کی تھی. حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے پسند کر لیں، ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، اور جو ہے آپ اس سے کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں. یہاں تک
تو یہ ہے صحابہ کرام کا ایک وصف جس کو قرآن کریم نے کیا کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ نے یہ یہاں کیوں بیان کیا صحابہ کرام کے اس وصف کو؟ حقیقت اس لیے کہ صحابہ کرام کی جو دوستی تھی یا دشمنی تھی، یا کسی سے محبت تھی یا عداوت تھی، یا سخت مزاجی تھی یا نرم مزاجی تھی، کوئی بھی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ سب کا سب عمل اللہ رب العزت کے لیے ہوتا تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے صحابہ کو کامل بنایا تھا کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جو شخص اپنی محبت اور اپنی عداوت یعنی اپنی نفرت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو اس کا دین کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اب جو یہ آیا کہ صحابہ کرام کفار پر سخت تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب جنگ کا معاملہ ہوتا تھا اور جو اسلام سے دشمنی نبھاتا، کیونکہ کتنے ایسے کافر تھے جو معاذ اللہ یہ موقع اور یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کو کیا کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو ایسے کافروں کے ساتھ صحابہ نرم مزاجی کیسے برت سکتے تھے؟ لیکن قرآن کریم لیکن صحابہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ صحابہ کافروں کے ساتھ بھی کیا تھے، ضرورت مند، مجبور اور جو ہے ضعیف کفار کے ساتھ بھی صحابہ کرام جو ہے وہ نرم مزاجی اور احسان کے معاملات کرتے تھے، عدل و انصاف کے معاملات کرتے تھے۔ صرف وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تلوار نکال کر آتے تھے، صحابہ ان کے لیے بہت زیادہ سخت تھے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے، ایک تو یہ صفت بیان کر دی، پھر دوسری نرم مزاجی کی صفت بیان فرما دی، آگے ایک اور صفت بیان فرمائی، تراہم رکعن، تو دیکھے گا ان کو رکوع میں، سجدن اور سجدے میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، یبتغون فضلا، اور وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ یعنی صحابہ کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ ان کی عام زندگی کا حال کیا ہے، کہ وہ رکوع اور سجدے یعنی نماز میں مشغول رہتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹنے کے بعد صحابہ کی زندگی کا سب سے بڑا عمل تھا نماز، کہ نماز میں اکثر دیکھنے والے صحابہ کرام کو نماز میں مشغول دیکھتے تھے، کہ اکثر صحابہ کرام نماز کی حالت میں مشغول رہتے تھے۔ اور صحابہ کا پہلا جو وصف تھا، یعنی کہ دشمنوں پر سخت تھے اور ایمان والوں کے لیے نرم تھے، اس سے صحابہ کا کمال ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ کامل الایمان تھے۔ اور دوسری جو صفت اللہ نے بتائی کہ رکوع اور سجدے میں مشغول رہتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا عمل بھی کامل تھا، صحابہ کا ایمان بھی کامل تھا اور صحابہ کا عمل بھی کامل تھا، کیونکہ نماز جو ہے وہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، لہٰذا اللہ نے یہی فرمایا کہ تو اکثر ان کو کیا کرے گا، رکوع اور سجدوں میں دیکھے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ رکوع اور سجدوں میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی کی، پتہ چلا کہ نماز اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور آگے ایک اور صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم، تو دیکھے گا ان کے سیما نشانی کو کہتے ہیں، علامات کو کہتے ہیں، وجوہ ان کے چہروں پر، من اثر سجودی، سجدوں کے اثر، یعنی کہ نماز ان کی زندگی کا ایک ایسا جو ہے عمل بن گیا ہے کہ نماز اور سجدے کے جو آثار ہیں وہ ان کے چہروں سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، یعنی ان کی نماز کی نشانیاں صحابہ کرام کے چہروں سے پتہ چلتی ہیں۔ اور آثار جو لفظ آیا ہے نا یہاں پر، اثر سے مراد کیا ہے، نماز کے وہ انوارات ہیں، نماز کا وہ نور ہے جو کہ متقی اور عبادت گزار بندوں کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی
جو ہے نماز کی نورانیت کو بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کے اگر آپ چہرے دیکھیں ان کے چہروں سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، متقی اور عبادت گزار لوگ ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جو ہے وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے پیشانیوں کے اوپر کیا بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے محراب بھی کہتے ہیں۔ مردوں کے جو نماز کے پابند مرد ہوتے ہیں ان کے پیشانیوں پر بھی نماز کا کیا ہو جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، خواتین کے بھی بن جاتا ہے۔ اس سے وہ نشان مراد نہیں ہے کہ صرف وہ نشان نہیں، بلکہ کسی کا پڑ جائے تو بھی یہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو کسی کا اگر وہ نشان نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے یا وہ جو ہے متقی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نشان کے ہونے سے فرق یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، بلکہ اللہ نے جو نماز کے انوارات رکھے ہیں وہ ان کے جو ہے ویسے ہی چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہاں خصوصاً تہجد کی نماز مراد ہے کہ تہجد کی جو نماز کا جو اثر ہوتا ہے نا، یعنی اس کے انوارات اور اس کی برکات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے چہروں پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، یعنی جو شخص رات کی نماز میں کثرت کرتا ہے، رات کی نماز سے مراد ہے تہجد کی نماز، تو دن میں اس کا چہرہ حسین اور پر نور نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی تہجد کا پابند بناتے۔ اور اس جی 2 سے 12 تک کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے 12 تک کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نفلی نماز ہے نا یہ تو، لیکن یہ ہے کہ جو 12 پڑھے گا اور جو 2 پڑھے گا تو ظاہر ہے اجر میں تو فرق ہوگا ہی اس کے، جی اجر میں فرق ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے صحابہ کرام کی یہ والی صفت بیان فرمائی کہ سیماہم فی وجوہہم، تو دیکھے گا نشانیاں ان کے چہروں پر اور سجدوں کے اثر سے، یعنی منور ہوں گے ان کے چہرے، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، ان کے چہرے کیا ہوں گے، منور ہوں گے۔ اب یہ اور جو امتی ہیں باقی، تو اگر ان کا ایسا عمل ہوگا تو ان کے چہروں کو بھی اللہ پاک نورانیت اور انوارات عطا فرمائیں گے حشر کے میدان میں بھی۔ جیسے کہ وضو کے متعلق بھی ہم نے حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حشر کے دن جب اتنی مخلوق ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے حشر کے میدان میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تمہارے وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا، کہ قیامت کے دن جو لوگ یعنی دنیا میں جو وضو کرتے ہوں گے، وضو نمازی ہی کرے گا ظاہر سی بات ہے، تو ان کے جو اعضاء ہوں گے یعنی اعضاء وضو، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمکیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ جب 14ویں رات کی طرح چمکیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں جو کہ نیک ہیں۔ تو جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں کے بجائے کندھوں تک دھونا شروع کر دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں میرے ہاتھ بازوؤں تک چمکے، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے بجائے پنڈلیوں تک دھونا شروع کر دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیر جو ہیں وہ یہاں تک چمکے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وضو کے اعضاء چمکیں گے تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ نیت بھی کہ اللہ تیرے حکم پر وضو کر رہی ہوں تو میرے ان اعضاء کو حشر کے میدان میں چمکانا۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم، ٹائم اوپر ہو گیا ہے لیکن ہم اس صورت پوری ہی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مثال ہے ان کی فی التوراۃ، تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ مثال ہے ان کی انجیل میں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو ابھی اوپر میں نے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو صحابہ کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں اور چہروں پر سجدوں اور نمازوں کا نور ہوگا، تو یہی جو علامت ہے وہ
جو ہے یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور یہی مثال انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح نبی کا ذکر ان کتابوں میں آیا ہے تو نبی کے صحابہ کا ذکر بھی ان کتابوں میں آیا ہے، لہٰذا یہ صحابہ کی ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے وہ کیا کی، صحابہ کی صفت بیان کی، ایک اور سمجھ لیجیے آگے۔ کزرع، جیسے کہ کھیتی، اخرجا، نکالا اس کو، شطأہ، اس کی سوئی، کیا مطلب ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک جو ہے مثال دی ہے، اور وہ مثال دی ہے کھیتی باڑی سے متعلق۔ کس طریقے سے کہ جب کوئی کسان یا کاشتکار زمین میں بیج اگاتا ہے نا، تو دیکھیے کہ جب وہ بیج اپنی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک پھوٹتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زمین سے، تو زمین سے اس کی باریک سی جو ہے نا ایک سوئی، جسے ہم کوپل بھی کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں ہم اسے اور بھی کچھ شاید کہتے ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بالکل ایک باریک سی جو ہے نا ایک ڈنڈی یا ایک سوئی کی مانند جو ہے ایک چیز نکلتی ہے زمین سے، اور وہ کیا ہوتی ہے، بالکل کمزور ہوتی ہے۔ جب وہ زمین سے نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ننھا سا پودا زمین سے نکلتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، ایک دائیں طرف نکل جاتی ہے، ایک بائیں طرف نکل جاتی ہے، ایک اور نکل جاتی ہے، 3 4 4 5 اس کی شاخیں سی ٹہنیاں سی بن جاتی ہیں، ہوتی چھوٹی ہیں، پھر وہ ساتھ کیا کرتے ہیں، بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ساتھ بڑھنا شروع کرتے ہیں پھر وہ تھوڑی سی ان میں طاقت آ جاتی ہے، پھر پودا جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں کیا ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی طاقت آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ کچھ وقت میں وہ ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے، پھر وہ مزید بڑا ہوتا ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی صحابہ کرام کے لیے کہ کس طریقے سے صحابہ کی اوپر یہ مثال آتی ہے کہ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت صحابہ کی تعداد بہت کم تھی۔ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 3 مسلمان تھے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف اور صرف یہ لوگ تھے، اللہ کے نبی کے علاوہ صرف 3 مسلمان تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوئی، ان کی قوت بڑھی، یہاں تک کہ قوت سے بڑھنے سے مراد ہے کہ اور لوگ بھی کیا ہوئے، اسلام قبول کرنے لگے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی۔ تو یوں سمجھیں کہ جب پودا نکلتا ہے تو شاخیں پھیلتی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی، اور پھر وہ جیسے کہ درخت تناور ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ 1.5 لاکھ صحابہ کی تعداد پہنچ گئی، جو ایک مضبوط تناور درخت کی مانند تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہاں اللہ پاک نے جو ہے ایک مثال بیان فرمائی۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام کی اللہ نے جو ہے کئی جگہ پر جو ہے تعریف بیان فرمائی ہے، اور ان کے ایمان اور عمل کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے، ہم نے پڑھا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں کئی اور آیات بھی کیا ہیں، نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور عمل دونوں کے دونوں کیا ہیں، کامل ہوتے ہیں۔ اور امت کا اجماع ہے، سب کا متفق اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں، سب کے سب عادل ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان سب کا سب برحق ہے۔ ہم سورۃ الحدید کے بارے میں بھی، سورۃ الحدید کے اندر بھی اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ نے صحابہ کرام کے لیے وعدہ جو ہے وہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے صحابہ سے حسنہ یعنی کہ
اچھے انجام کا وعدہ فرمایا. اسی طرح قرآن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس سے قریب ہیں، پھر ان لوگوں کا جو اس سے قریب ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ بیان فرمایا، اور آپ کے بہترین زمانے میں ہی کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. آج کا رافضی صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے. وہ تو معاذ اللہ برا ہی نہیں کہتے، وہ تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ جہنمی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص، یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہی ہوں میں، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ صحابہ کے خرچ کیے ہوئے کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نصف مد کے برابر ہو سکتا ہے. کیا کہ احد پہاڑ، جو حج عمرہ کرنے گئے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے نا، کتنا لمبا ہے، غالباً 13 میل لمبا ہے احد پہاڑ. دنیا میں کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا کسی انسان کے پاس کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس ہو بھی اتنا سونا اور وہ خرچ بھی کر دے، لیکن اگر میرے نبی کے صحابہ کو دیکھا جائے تو وہ ان کی ایک مد کی برابری بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آدھے مد کی. اب مد کیا ہے؟ عرب میں ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کلو، 2 کلو، 1 پاؤ، آدھا کلو، اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں نا جن سے ہم چیزیں خریدتے ہیں. تو عربی میں مد ہوتا ہے، اور وہ مد جو ہوتا ہے نا ہمارے آدھا سیر کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم صحابی نے آدھے سیر کے برابر کوئی چیز جو ہے صدقہ کی ہو، کوئی چیز، جو گندم، کھجور، کچھ صدقہ کی ہو، اور تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو جو اجر میرے صحابہ کو حاصل ہوتا ہے تم وہ اتنا سونا خرچ کر کے بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہاں میں سے پسند فرمایا ہے. ظاہر ہے آپ کی امت میں تو بہت سارے لوگ ہیں، اربوں خربوں نہ جانے کتنے لوگ ہیں آپ کی امت میں تو جو قیامت تک آئیں گے، لیکن آپ کی امت میں سے سب سے بہترین لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ بنایا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو پسند فرمایا ہے، یعنی سارے صحابہ میں بھی سب سے اونچا مقام جو ہے اللہ نے 4 کو دیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ بھی حدیث پڑھ کر آپ کو بتائی میں نے. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے تو فرمایا اللہ نے میرے لیے صحابہ کو پسند فرمایا، اور صحابہ میں سے پھر 4 کو زیادہ پسند فرمایا، یعنی سارے کامل الایمان ہیں، لیکن میرے سب سے قریبی جو ہے یہ 4 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. اور رافضی کیا کہتے ہیں کہ ابوبکر بھی جہنمی، حضرت عمر بھی جہنمی، معاذ اللہ حضرت عثمان بھی جہنمی، 3-4 صحابہ کے علاوہ باقی سارے جہنمی. تو بتائیے کہ کیا یہ عقیدے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے، قرآن اور احادیث کے خلاف نہیں ہے؟ ہم یا کوئی بھی شخص کسی بھی رافضی کو خود کافر نہیں کہتا. یہ بار بار میں عقیدے کی بات بتاتی ہوں. اگر کوئی شخص قرآن کریم کی آیات کے خلاف کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے تو قرآن کریم کی مخالفت کی وجہ سے وہ خود دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. ہمارے کہنے سے، کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، یاد رکھیے. لیکن اگر قرآن کریم کی آیات کے خلاف کوئی شخص عقیدہ اختیار کر لے، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی سا بھی انسان ہو، وہ قرآن کریم کی مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری حدیث اور سنا دیتی ہوں، عربی ہی چلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں ایک حدیث. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضنی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله
فَيُوشَكُ أَن يَأْخُذَهُ۔ یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا، اب ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو تان اور تشنی کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی تان و تشنی برا بلا نہ کہو، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی، صحابہ سے محبت کی، تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، نفرت رکھی، تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ایک اور آخری بات، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ ہم تو صحابہ کو برا بھلا کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم تو اس سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، اللہ ایسے جو ہے بد عقیدہ لوگوں سے کیا کرے، ہماری حفاظت کرے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ، تو ہمیں ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے بھی کیا کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک شخص وہ ہے جو کہ ہم سے تو بہت محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم سے تو اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ماں باپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور جو ہے بغض رکھتا ہے، بہت کچھ ان کے بارے میں ان کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا ہم ایسے شخص سے تعلق رکھنا پسند کریں گے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میرے ماں باپ کو ہی تو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لیکن جو ہے مجھے تو کچھ نہیں کہتا، لہٰذا میرا اس سے تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ تو ایک جو ہے قلبی طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے کہ جب وہ ہمارے ماں باپ کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے تو ہمیں اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اور صحابہ کے اوپر تو ہمارے ماں باپ بھی قربان ہوں، صحابہ کرام کتنی اونچی ہستیاں ہیں، لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے بھی احتیاط رکھنی ہے، اپنے تعلقات کے اوپر غور کرنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہم سے سوال کر لیں کہ جو لوگ ہماری مخالفت کرتے تھے تم ان سے محبت کرتے تھے، تم ان کو اچھا سمجھتے تھے، لہٰذا اس چیزوں کی بارے میں جو ہے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنی عملی زندگی کے اندر وہ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو۔ اور آج کل یاد رکھیے کہ جو رافضی ہیں ان کا ایک ٹارگٹ ہے، جس طرح قادیانیوں کا ایک ٹارگٹ ہے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اور یہ معصوم اور ایسے لوگ جو ایسی باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے قریب لگاتے ہیں۔ قادیانیوں کا بھی بالکل ایک جو ہے یوں کہیں کہ نشانہ بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو مال کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے ذریعے جو ہے لڑکوں کو راغب کرتے ہیں، قادیانی بھی اور رافضی بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو مال اور عورت کے لالچ میں جو ہے اپنے مذہب سے قریب کر لیتے ہیں، اپنے مذہب سے قریب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بالکل حقیقت پر مبنی بتا رہی ہوں۔ شہداد پور کے اندر 2-3 گھروں کو میں ایسا جانتی ہوں جن کے گھروں کے اندر ایسے کیسز ہو چکے ہیں، جن کے گھرانے جو ایسے ہیں جو خود دیندار ہیں، جو کہ کسی حد تک جو ہے مدارس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تبلیغوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی، یا انہوں نے اپنے بچوں کی صحبت کے اوپر جب محنت نہیں کی، ان کے بچے رافضیوں کا شکار ہو گئے،
ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی بھی جو ہے تربیت کرنے کی عقائد کے اندر محنت کی ضرورت ہے. اور میں شروع سے ایک بات یہ کہتی رہتی ہوں بار بار، اور بیچ میں جو درمیان میں عقائد آتے ہیں اسی لیے اس پر زیادہ زور دیتی ہوں کہ اللہ عمل کی کمی کو تو معاف فرما دیں گے اپنے فضل سے، لیکن اللہ رب العزت عقیدے کی کمی کو معاف نہیں کرتے. اگر انسان دنیا میں توبہ کر کر اور عقیدے کو جو ہے تبدیل کر کر چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ غلط عقیدے کے اوپر دنیا سے چلا گیا اور وہ عقیدہ ایسا ہوا جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنمی ہے. لہٰذا اپنے عقائد کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج ہماری سورہ، جی اچھا اچھا، جی 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 اچھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ. کون سی لقد کون سی بتا رہی ہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی 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 صحیح. اچھا چلے بھائی سب ارادہ کر لیں، میں بھی پڑھنے کی نیت سے ارادہ کر لیتی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو جلد و جلد جو ہے حج کے لیے جو ہے اللہ پاک ہمیں بلا لے. چلیے کل سے سورہ حجرات ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ماشاء اللہ. اللہ اچھا پہنچا دیا تھا. صحیح ہے انشاءاللہ سب پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، میں خود بھی پڑھنے کا معمول. اچھا اب ہماری ہوگی سورہ حجرات شروع. ٹھیک ہے، سورہ حجرات کے اندر بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ سب کے سب شامل ہوں، کیونکہ سورہ حجرات کے اندر بھی بہت سارے احکام ہیں. جی سورہ حجرات کے اندر جی ہوں جی 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 ہوں جی جی جی. اس میں جو میں نے طریقہ سیکھا تھا نا، اس میں یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ ہم عمرہ کر رہے ہیں نا تو اپنے سارے بال چٹیا کے جتنے بھی ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک دفعہ کاٹ لیں، ایک دفعہ تو کاٹ لیں. اس کے بعد جو ہے پھر جب ہم دوسرا عمرہ تیسرا جو بھی کریں نا تو اپنے بالوں کی لٹیں کر لیں الگ الگ. ٹھیک ہے، لٹ کر لیں، پھر ایک مرتبہ میں ایک لٹ کو کاٹ لیں، دوسری مرتبہ میں دوسری لٹ کو کاٹ لیں، تیسری مرتبہ میں تیسری لٹ کو کاٹ لیں. اور آپ جو گدی کا بتا رہی ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ والا طریقہ میرے علم کے اندر ہے اور میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا عمرے پر. جی تو اور اس انگلی پر، جی انگلی پہ لپیٹنا ضروری ہے. وہ اصل میں مقدار ہوتی ہے نا، تو اس لپیٹنے سے نا وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے.